وہاں پہ میں اچھا کر جاتا ہوں. ہر بڑا ڈیولپر یہی کہتا ہے کہ میں خود کو اچھا ڈیولپر نہیں سمجھتا. نہیں، میں تو آپ کو فیکٹ بتاؤں گا تو ان کی زندگی آسان ہو جائے. اس جن نے کیلولا کا بتایا کہ جس دن لوگوں کو پتا ہو، جس دن وہ کیلولا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو، خوش آمدید. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کاشی بھائی سے مکمل انٹرویو لوں گا، تفصیلی انٹرویو ایک نشست ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. اس نشست سے پہلے، یہ جب ہم انٹرویو سٹارٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے میں ملا کاشی بھائی سے کہ آج آپ کا وقت چاہیے، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کریں گے. تو اس وقت کاشی بھائی نے مجھ سے کیا کہا کہ کچھ پریپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے کہا ہاں، آپ فی البدیہہ گفتگو جو بھی آپ کے ذہن میں آئے گا وہ ہم ریکارڈ کر لیں گے. لیکن اس وقت انہوں نے کیا بات کہی، اس سے میں چاہوں گا کہ کاشی بھائی وہ چیز شیئر کر دیں ہماری آڈینس سے، کہ ہم جو ہے وہ فوراً سے فی البدیہہ ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا کچھ بھی بولنے سے پہلے ہمیں پریپریشن کتنی ضرورت ہوتی ہے، کتنی اہم ہوتی ہے. جی کاشی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. شکر الحمدللہ. تو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ انٹرویو سے پہلے جو ہے وہ کچھ پریپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کیوں ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. ویسے تو آپ کے پاس اگر نالج ہے، آپ کے ذہن میں جو فل بدی آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو آپ مطلب بولتے ہیں. تو اگر پریپریشن کی پھر کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، کچھ آئیڈیاز ہیں وہ گیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو سنکرونائز کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کو وہ آئیڈیاز جو ہیں آگے شو کرنے پڑتے ہیں دوسرے انسان کو. تو اس لیے جب آپ کہیں کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہو یا کسی محفل میں گفتگو کر رہے ہوتے ہو تو اس کا سینیریو کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ دوستوں میں ویسے بات کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت گفتگو کا سینیریو یا آپ جو بات کر رہے ہوتے ہو وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ چیز ہے. تو جب آپ کیمرے پہ ہو تو میرا یہ ماننا ہے کہ پریپریشن کر لو. اب میں چونکہ یہ مان رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ضرورت ہے پریپریشن کی. اب کئی صحیح. لوگ ایسے بھی ہیں جیسے عمران خان یہ صاحب ہیں، تو ماشاء اللہ. آپ کا بڑا فن ہے. جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ خود کو بہت ہی عاجز بتاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نالج ہی نہیں ہے، لیکن وہ اسی کے دوران ہماری تربیت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، کہ جو ہے وہ عاجزی اپنی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں وہ جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ ہمیں اسی دوران ہی ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے. تو کاشف بھائی سے میں گزارش کروں گا آپ اگر خود ہی تھوڑا اپنا انٹروڈکشن بتا دیں، تھوڑا بیک گراؤنڈ. کاشف بھائی نے کافی وقت جو ہے پاکستان سے باہر گزارا ہے، اور کیا کیا مصروفیات رہی ہیں، اور پاکستان کیسے آنا ہوا، تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں، میری جو ایجوکیشن ہے وہ ساری پاکستان کی ہے، لیکن چونکہ والد صاحب سعودی ایئر لائن میں جاب کرتے تھے، سعودی عربیہ میں ٹکٹ وغیرہ اویلیبل ہوتے تھے، ویزا لگا ہوا تھا، ہم ہر 6 مہینے بعد چھٹیوں میں چلے جاتے تھے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ والد صاحب نے ہم سب بہن بھائیوں کو حج بھی کرائے. ماشاء اللہ. مطلب آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ میں نے 12 حج کیے ہوئے ہیں. اچھا، ماشاء اور اللہ. عمرے کتنے کی ہیں یہ پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہر جمعہ والد صاحب لے جاتے تھے مکہ مکرمہ. ماشاء اللہ. تو پھر میری جاب بھی سعودی عربیہ میں ہوگی، سعودی ایئر لائن میں. 2015 سے 2022 تک میں ادھر رہا. تو اچھا، وہاں ماشاء بھی اللہ. میں نے جاب کی. تو والد صاحب تو کینیڈا چلے گئے اور والدہ اللہ کے حوالے ہوگی. لیکن میرا وہی طریقہ چلتا رہا جو والد صاحب کو دیکھا، کہ مہمان کوئی بھی آتا تھا اس کو ملنے مکہ مکرمہ چلا جاتا تھا. کبھی پھر اس کو لے کے غار ہیرا چلا گیا. ادھر ایک اپنا مزہ تھا غار ہیرا جانے کا، خاص طور پہ رات کو 8-9 بجے کے بعد، کیونکہ وہاں پہ اور کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا. تو آپ بہت اطمینان سے عبادت کر سکتے ہو، وہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ نعت بھی پڑھ سکتے ہو. آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ میں تو نعت پڑھنے کی ممانعت ہے. ہاں. لیکن میں ایسے وقت پہ گیا کہ میرا کزن تھا ساتھ، اس نے وہاں پہ اس وقت ماشاء اللہ نعتیں بھی پڑھی اچھا، غار ہیرا ماشاء میں. اللہ. جی. ماشاء اللہ. تو یہ اس طرح جو ہے وقت تو ہم نے آپ سعودی کو عربیہ وہاں گزارا. پہ جو زیارات کے مقامات ہیں وہ آپ نے گھومے پھرے، خوب زیارتیں کی، پھر اس کے حوالے سے آپ لوگوں سے پوچھتے بھی ہوں گے کہ یہاں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، تو آپ کو کافی سارے مقامات کا پتہ ہوگا. الحمدللہ ایکچولی والد صاحب کے ساتھ میں جایا کرتا تھا، تو وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے تھے. تو جو زیارات تھیں اب تو وہ اس شکل میں نہیں رہیں، تعمیرات ہو گئیں، کافی کنسٹرکشن ہو گئی. تو ابھی بھی کیا کچھ ایسی زیارات موجود ہیں وہاں پہ جو اپنی اصل حالت میں ہوں؟ دیکھیں، اصل حالت میں تو اس وقت میرا نہیں خیال کوئی زیارت ہے. لیکن اگر آپ چلے جائیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ، اسٹل وہ ہے، نو ڈاؤٹ. وہاں پہ بھی اگر آپ یہ سوچیں کہ جس طرح 1400 سال پہلے تھا، ویسا سینیریو تو آپ کو نہیں ملے گا.
कंस्ट्रक्शन वगैरह तो हो गया, लेकिन ज़ियारात हैं अभी भी. ہاں ناظرین، میرا پرسنل انٹرسٹ آپ کو پتہ ہے، زیادہ شوق جب مدینہ کی بات ہو جائے، جب مکہ مکرمہ کی بات ہو جائے تو دل نہیں چاہتا کہ اس سے ہٹ کر کوئی بات کی جائے. تو آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، اللہ کریم ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. سو آپ نے زیادہ پیار کس سے لیا، والد سے یا والدہ سے؟ کس کے لاڈلے تھے؟ دیکھیں، میرا جہاں تک ماننا ہے، سچ میں لاڈلا تو اس طرح سے نہیں تھا کسی کا بھی، لیکن پیار مجھے دونوں سے ہی تھا. لیکن زیادہ رسپیکٹ یا ریگارڈ اگر آپ کہتے ہیں، یا زیادہ قریب تھے ہم روحانی طور پہ اور ذہنی طور پہ، تو وہ والد صاحب کے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو والدہ کا کوئی ایسی ڈانٹ ڈپٹ جو ابھی یاد آتی ہو، ظاہر ہے جب وہ گزر گئی ہیں، تو ایسی کوئی بات جو کوئی گھر کے حوالے سے، کوئی بچپن کی یاد یا کوئی لڑکپن کی کوئی ایسی یاد جو آپ کو زیادہ آتی ہو؟ ڈانٹ ڈپٹ تو مجھے نہیں یاد، وہ تو چلتا ہی رہتا تھا، پیار محبت بھی چل رہا تھا، ڈانٹ ڈپٹ، اور اس ڈانٹ میں بھی ایک پیار ہی تھا اصل میں. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب مجھے آرمی پبلک اسکول میں انہوں نے داخل کروایا تھا 6th کلاس میں، یہ غالباً بات ہے 1989 کی، تو میری مرضی نہیں تھی ادھر ایڈمٹ ہونے کی، میں سر سید اسکول میں ایڈمٹ ہونا چاہ رہا تھا. لیکن والدہ کی ایک ضد تھی کہ نہیں، میں نے آرمی پبلک میں پڑھنا ہے، اور بڑی مشکل سے ایک سویلین بچے کا اس دور میں انہوں نے داخلہ کروایا. اور آج جب میں زندگی کے کسی مقام پہ پہنچوں، میں نے ایئر لائن میں جاب کی، ادھر بھی الحمدللہ ایز اے ڈیولپر جاب کر رہا ہوں، تو اس وقت مجھے بعض موقعوں پہ جب میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو وہ وقت یاد آتا ہے کہ والدہ کس طرح میرے ساتھ چلی، اور والد کا میری فیس جمع کروانا یونیورسٹی لیول تک، تو وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. صحیح. تو کاشف بھائی جو ہے وہ ماشاء اللہ پروفیشنل فیلڈ میں جاوا ایکسپرٹ ہیں، جاوا ڈیولپر ہیں. تو اپنی ایجوکیشنل فیلڈ اور جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ آپ کی کیا کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں پروفیشنل فیلڈ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب میں اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ میں اچھا ڈیولپر ہوں، ہاں وہاں پہ میں اچھا کر جاتا ہوں. ہر بڑا ڈیولپر یہی کہتا ہے کہ میں خود کو اچھا ڈیولپر نہیں سمجھتا. نہیں، میں آپ کو فیکٹ بتاؤں گا، جہاں پہ میں اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کر لیتا ہوں، ادھر میں کچھ اچھا کام کر لیتا ہوں، اور اس کا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریوارڈ مجھے مل گیا. لیکن جہاں پہ ٹیمپرامنٹ کنٹرول نہیں کر پاتا، سم ٹائم ادھر میں جاب بھی کوئٹ کر دیتا ہوں، تو وہ ایک نیگیٹو ہے. تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ ڈیولپر بن جاؤ، لیکن ٹیمپرامنٹ لازمی اپنے بیسکلی پیشنس چاہیے ہوتا ہے ہر جگہ پہ. اور اگر آپ کو لوگ اچھے مل جائیں، انوائرمنٹ اچھا مل جائے، جیسے میرے اپنے استاد محترم ایک مثال دے رہے تھے، ہمیں یہ سمجھا رہے تھے کہ انوائرمنٹ کا آپ کی ورکنگ کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے. جیسے ابھی جو ہے وہ باہر جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، لیکن اگر بارش ہو جائے فوراً سے ہمیں پوچھا جائے کہ یار سموسے کھاؤ گے، پکوڑے کھاؤ گے، تو ہمارا دل کرے گا جی ہاں کیوں نہیں. لیکن ابھی ہم سے کوئی پوچھ لے جب بارش نہیں ہو رہی تو ہم کہیں گے نہیں آ رہنے دو. تو یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ آپ کی موڈ کے اوپر، آپ کی ورکنگ کے اوپر کتنا افیکٹ کرتا ہے. آپ خوشبو لگانے سے آپ کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے. اسی طرح. تو وقت بہت ہو چکا، ہم ایک دوبارہ نشست میں کاشف اچھا، بھائی سے یہیں سے کنٹینیو ایک کریں چیز گے. میں اور یہاں سے میرے ذہن میں آ گئی ہے، پرفارمنس کی آپ نے بات کی کہ پرفارمنس بڑھ جاتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہو، اس کے لیے آپ کا موڈ اچھا ہونا چاہیے، آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے، صحت، ہر چیز آپ کی ان آرڈر ہونی چاہیے. اب اس پہ میں ایک حدیث سناؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ کیلولا کیا کرو، اس لیے کہ شیاطین یہ نہیں کرتے. اب میں نے یہ پڑھا تھا کہ جیپنیز میں ادھر کچھ آرگنائزیشن میں انہوں نے لازمی قرار دیا ہے کہ ان کو کیلولا کراؤ. انہوں نے یہ دیکھا کہ جب یہ کیلولا کرتے ہیں ان کی پرفارمنس امپروو ہو جاتی ہے. اب میں نے جب یہ پڑھا تو میں چونکہ سعودی عربیہ میں تھا، تو ظہر کے بعد میں بھی 10-15 منٹ کے لیے لیٹ جاتا تھا، اور میں نے آبزرو کیا کہ جب میں 10-15 منٹ کے لیے سوتا تھا، جب واپس آتا تھا تو میں نے زیادہ کام کیا. حالانکہ نارمل پریکٹس یہ ہے کہ زیادہ کام انسان صبح کرتا ہے 9 سے 12 تک، لیکن اس میں نے دیکھا اس کے اپوزٹ سینیریو کہ میں نے زیادہ اچھا کام کیا 1 بجے کے بعد. صحیح جی، وہ انرجی لیول دوبارہ سے انرجی لیول بالکل ریسٹور ہو جاتا ہے. اور یہ پھر فیس بک پہ میں ایک مولانا، ایک عالم تھے، عالم نہیں ان کو عامل کہنا چاہیے، ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کافی جنات کو نکالا ہے، جو لوگوں پہ سحر وغیرہ ہوتا ہے، تو جنات کو انہوں نے مسلمان کیا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک جن کو ایسے مسلمان کر دیا، اس سے سوال کیا کہ یار ہمیں کوئی ایک ایسی چیز بتا دے کہ اگر
इंसान वो करें तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। उस जिन ने कैलूला का बताया कि जिस दिन लोगों को पता हो, जिस दिन वो कैलूला कर लेते हैं, उस दिन का हमारा अमल ज़ाया हो जाता है। जो वो अमल कर रहे होते हैं, जी। जिन्नात वगैरह। अब ये जिन्नात शयातीन में आते हैं। देखो रसूलुल्लाह की हदीस के आप लिंक करो, हम्म, हदीस का मफहूम है कि कैलूला करो इसलिए क्योंकि शयातीन ये नहीं करते। शैतान नहीं करता। जी। इसी तरह एक और हदीस है कि हदीस के मुताबिक कि आप आधे छाँव में और आधे धूप में ना बैठो। सही। अब हाँ, ये और बात है कि आजकल लोग रेफरेंस मांगते हैं हदीस का। मुझे रेफरेंस तो ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं याद। तो जो दूसरी हदीस है, जब मैंने ये एक सऊदी को बताई, वो आधा धूप में बैठा हुआ था और आधा छाँव में, तो उसने कहा मुझे हदीस का रेफरेंस दे। फिर मैंने उसको कहा देख ये तो अब साइंस साबित कर रही है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो वो जब साइंस की मैंने बात की उसी वक्त उठ गया। सही, मतलब वो शैतान करते हैं, मतलब वो आधा वो धूप में आधा छाँव में हाँ, बैठते हैं। हदीस का इस सही तरह की इसलिए क्योंकि शयातीन ये करते हैं। सही 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 सही। तो एक चीज़ कैलूला जो आपको करना चाहिए, शैतान नहीं करते। और शैतान क्या करते हैं, वो आधा धूप में और आधा छाँव में बैठते हैं। तो ये एक अमल है, उनके अमल से ही वो दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक नेक्स्ट सेशन के अंदर हम दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।